بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، اب تک کی سب سے بڑی اور عام خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ قطر میں ہونے والے مذاکرات میں افغانستان میں جنگ بندی پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوحہ میں افغان سیاسی گروپوں اور طالبان نمائندوں کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے اور افغانستان میں جنگ بندی پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ طالبان وفد کی سربراہ عبدالغنی برادر نے کہا کہ عدم اعتماد کے خاتمے اور قوم کے اتحاد کی کوششیں کرنی چاہیے، اپنے ذاتی مفادات کو نظر انداز کرنا ہوگا۔ مذاکرات میں فریقین نے امن کوششیں جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ عبداللہ کی قیادت میں 7 رکنی حکومتی وفد اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان 2 روز سے مذاکرات جاری تھے۔ مذاکرات کے بعد جاری مختصر اعلامیہ میں افغانستان میں جاری لڑائی اور تشدد کے واقعات روکنے کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا، تاہم فریقین نے امن کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ جبکہ دوسری طرف بڑی اطلاع بھی سامنے آ گئی ہے، جس کے مطابق افغانستان میں طالبان شدید لڑائی کے بعد قندھار میں داخل ہو گئے ہیں۔ افغان میڈیا کے مطابق طالبان شدید مزاحمت کے بعد قندھار شہر کی حدود میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جبکہ حکومت کی جانب سے قندھار میں رات کا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے اور ٹیلی فون سروس بھی مکمل طور پر معطل کر دی گئی ہے۔ افغان حکومت کی جانب سے قندھار جیل میں قید طالبان کو بھی ہنگامی طور پر کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز گورنر قندھار نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ کابل میں موجود کچھ افراد نے قندھار پر طالبان کے قبضے کی راہ ہموار کی اور ان افراد کی ایک ٹیلی فون کال پر 10 سے 12 چوکیاں خالی کر دی گئیں، جس پر طالبان نے بغیر کسی مزاحمت کے قبضہ کر لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی طور پر طالبان قندھار شہر پر قابض ہو چکے ہیں، تاہم ابھی لڑائی ختم نہیں ہوئی اور کابل میں بیٹھے جن افراد نے طالبان کا ساتھ دیا ہے، جلد ان کے نام منظر عام پر لاؤں گا۔ دوسری جانب تخار کے دارالحکومت تلوکان پر بھی قبضے کے لیے شدید لڑائی کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ افغان حکومت نے صوبہ پروان کا ضلع شیخ علی اور بامیان کا ضلع کم ہرد کو طالبان سے چھڑانے اور 280 طالبان کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی فوج کی جانب سے 3 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر افغان فورسز کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ معزز دوستو، طالبان نے اب تک افغانستان کے 34 صوبوں میں سے 20 صوبوں کے ہیڈ کوارٹرز کے گرد گھیرا تنگ کر لیا ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ جلد وہ ان صوبوں کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ طالبان کے قبضے میں آنے والے اکثر علاقوں کی اسٹریٹجک اہمیت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ وہ ان اہم شاہراہوں پر واقع ہیں جو کابل کو افغانستان کے شمالی، جنوبی اور مغربی علاقوں سے جوڑتی ہے۔ اکثر شہر جن کا طالبان نے محاصرہ کیا ہے وہ ملک کے شمال میں واقع ہیں، جہاں افغانستان کی سرحدیں اپنے وسط ایشیائی ہمسایوں کے ساتھ ملتی ہیں۔ انہوں نے کابل کے گرد بھی حصار تنگ کر دیا ہے۔ صوبہ پروان کے 4 کار علاقہ کی اسٹریٹجک اہمیت رکھنے والی وادی غور بند کو طالبان نے فتح کر لیا ہے، جس سے صوبے پر ان کے لیے پورا کنٹرول حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے۔ دارالحکومت کابل اور بگرام ہوائی اڈہ بھی طالبان کی دسترس سے اب زیادہ دور نہیں ہے۔ 11 جولائی 2021 کو طالبان نے صوبہ بامیان کے ضلع کوہمرد کو قبضہ میں لے لیا تھا، جو اس صوبے میں طالبان کے قبضے میں آنے والا پہلا ضلع ہے۔ جنوبی صوبے قندھار کے بعض اضلاع پر طالبان پہلے ہی فتح حاصل کر چکے ہیں، جبکہ ملک کے 10 بڑے شہروں میں کم از کم 3 شہروں قندھار، ہرات اور غزنی کے گرد طالبان نے گھیرا تنگ کر لیا ہے۔ صوبہ قندھار میں ضلع شورابک، ارگستان، میوند، خاکریز، پنجوائی، معروف، شاہ ولی کوٹ اور گھورک کے بعد اب صوبائی دارالحکومت قندھار شہر کے ارد گرد بھی طالبان نے محاصرہ کر لیا ہے۔ 1986 میں صوبہ قندھار سے طالبان اٹھے تھے اور پھر پورے افغانستان پر چھا گئے تھے۔ طالبان سپن بولدک اور چمن سرحدی کراسنگ جو قندھار کو پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے ملاتی ہے پر بھی طالبان فتح حاصل کر چکے ہیں۔ سپن بولدک جنوبی افغانستان کا سب سے بڑا تجارتی مرکز ہے اور یہ کابل، ہرات اور کوئٹہ پاکستان سے شاہراہوں کے سنگم پر واقع ہے۔ چمن میں باب دوستی کے ساتھ افغانستان کی جانب افغان طالبان کا ایک بڑا پرچم لہرا رہا ہے۔ تاریخی طور پر یہ صوبہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور گزشتہ لگ بھگ 25 برسوں میں 2 بڑے واقعات کی وجہ سے یہ صوبہ بین الاقوامی میڈیا کا مرکز بھی بنا رہا ہے۔ ان واقعات میں ایک 1996 میں یہاں سے طالبان تحریک کا جنم لینا اور دسمبر 1999 میں انڈیا کا ایک مسافر بردار طیارہ ہائی جیک ہونے کے بعد قندھار ہوائی اڈے پر پہنچنا دوسرا بڑا واقعہ ہے۔ صوبہ بدخشان کی سرحد پاکستان، چین اور تاجکستان سے ملتی ہے۔ یہ ماضی میں طالبان کے لیے سخت ترین صوبوں میں سے ایک تھا۔ اب طالبان نے بدخشان کے مرکز فیض آباد کے گرد گھیرا تنگ کر لیا ہے۔ صوبہ بدخشان کے مشرق میں واخان کوریڈور واقع ہے، جو شمالی پاکستان کے چترال اور گلگت بلتستان اور چین کی سرحد تک پھیلا ہوا ہے۔ اس صوبے کا کل رقبہ تقریباً 44,000 مربع کلومیٹر ہے۔
بدخشان زمانہ قدیم سے سلک روڈ یا شاہراہ ریشم کا راستہ تھا۔ صوبہ خوست اور پکتیہ کے اکثر علاقوں پر طالبان کنٹرول حاصل کرنے کے قریب ہیں، جبکہ پاکستانی سرحد کے 7 صوبوں ننگرہار اور کنڑ کو لگنے والے اضلاع بھی طالبان کے کنٹرول میں آنے کے قریب ہیں۔ خوست کی مشرق میں سرحد پاکستان کے سابقہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان اور ضلع کورم سے ملتی ہے۔ ماضی میں یہ صوبہ پکتیہ کا حصہ تھا اور اب بھی خوست کے آس پاس وسیع و عریض خطے کو لویا پکتیہ کہا جاتا ہے۔ طالبان نے کم از کم اس کے 5 اضلاع پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ غزنی شہر کے قریب بھی طالبان پہنچ چکے ہیں۔ صوبائی کونسل کے سربراہ ناصر احمد فقیری کا کہنا ہے کہ طالبان شاید صوبائی دارالحکومت کے 50% حصے پہلے ہی فتح کر چکے ہیں۔ غزنی کی سرحد 8 دیگر صوبوں کے ساتھ ملتی ہے۔ کابل کندھار ہائی وے جو غزنی کو جنوبی افغانستان سے جوڑتی ہے وہ بھی اسی صوبے سے گزرتی ہے۔ جنوبی صوبے نمروز کے ضلع خچان سور اور دلارام پر قبضے کے بعد صوبائی دارالحکومت زرنج اور میلک زرنج سرحدی کراسنگ کا بھی طالبان کنٹرول حاصل کر چکے ہیں۔ میلک زرنج کراسنگ چاروں جانب سے زمین سرحدوں سے گھرے افغانستان کو ایران کی چاہ بہار بندرگاہ تک رسائی دیتا ہے، جسے انڈیا کی فنڈنگ سے بنایا گیا ہے۔ ضلع مزار شریف کی قلعہ 9 پر بھی طالبان نے کنٹرول کر لیا ہے۔ افغانستان کی شمال مشرقی سرحد پر واقع صوبہ بادغیس کے تمام اضلاع پر قبضہ کرنے کے بعد دارالحکومت قلعہ 9 پر طالبان نے فتح پائی ہے۔ تمام مفتوحہ علاقوں میں طالبان کو خوش آمدید کہا گیا، لیکن مزار شریف کے دارالحکومت قلعہ 9 میں داخل ہوتے وقت ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ طالبان نے صوبہ بلخ کے دارالحکومت مزار شریف کے قریبی اضلاع پر جون 2021 کے آخر میں قبضہ کرنا شروع کیا تھا۔ طالبان صوبہ قندوز کے ہر ضلع پر قبضہ کر چکے ہیں، جس میں تاجکستان کے ساتھ شیر خان سرحدی کراسنگ بھی شامل ہے۔ اس صوبے کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ یہ تخار اور بدخشان صوبوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ صوبہ تخار کے 16 میں سے 14 اضلاع پر طالبان فتح حاصل کر چکے ہیں۔ علاوہ ازیں طالبان نے قندوز میں شیر خان بندرگاہ، تخار میں اے خانم، ہرات میں اسلام قلعہ اور تورگندی میں بندرگاہوں اور پکتیہ میں ڈنڈ پٹان بندرگاہ پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ طالبان کے ترجمان کا کہنا تھا کہ 3 بندرگاہوں پر کاروبار دوبارہ شروع ہو گیا ہے اور جلد ہی حالات معمول پر آ جائیں گے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے مزید التماس ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے وہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں میں سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے۔ مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کامنٹ بھی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔